بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کا واقعہ ملک شام اور حجاز کے درمیان نجران نامی ایک بستی تھی جس کا بادشاہ اور اس کی ساری قوم بت پرست تھے۔ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا۔ اسی جادوگر کے بل بوتے پر حکومت چل رہی تھی۔ جب اس جادوگر کی موت کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ سے کہا کہ ایک ہوشیار لڑکا مجھے دیا جائے جسے میں اپنا سارا کام سکھا دوں۔ بادشاہ نے عبداللہ بن تامر نامی ایک لڑکا دیا جو اس سے جادو کی باتیں سیکھنے لگا۔ ایک دن اس لڑکے کو راستے میں ایک راہب ملا۔ عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں انہیں راہب کہا جاتا ہے۔ وہ راہب دین حق پر تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے کا واقعہ تھی۔ اچھا، اس لڑکے نے اس راہب کے ہاتھ ایمان قبول کیا اور دین کی تبلیغ شروع کی۔ لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ جب بادشاہ کو اس کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ لڑکے کو ہلاک کر دیا جائے۔ انہوں نے بہت ساری تدبیریں کی مگر ناکام رہے۔ ایک دن لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا اگر آپ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں تو شہر کے سارے لوگوں کو جمع کر کے مجھے پھانسی دی جائے یا پھر مجھے لٹکا دیا جائے، پھر اس کے بعد بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر چلاؤ تو مجھے تیر لگے گا۔ بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر چلاؤ تب تیر لگے گا۔ اگر کسی بت وغیرہ کا نام لیا تو کوئی تیر مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ پورے علاقے کے لوگ جمع تھے۔ لڑکا ایمان پر شہید ہو گیا۔ اب اس کی شہادت کا اور دین پر استقامت کا یہ اثر ہوا کہ سارے کا سارا مجمع ایمان لے آیا۔ دین قربانیوں سے پھیلتا ہے، دین کبھی وسائل سے نہیں پھیلتا۔ دین کبھی وسائل سے، دین قربانی سے پھیلتا ہے۔ ایک بچے کی قربانی سے سارا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دے کر بھولا تھا، اس نے خندقیں کھدوائیں، اس میں آگ لگائی اور 20,000 لوگوں جو ایمان لے آئے تھے ان خندقوں میں انہیں ڈال دیا گیا۔ گہرے گڑھے کھدوائے۔ قرآن میں کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، ایسے گڑھے کھدوائے، میں آگ لگائی، انگاروں کے اوپر سارے ایمانوں کو ڈال دیا۔ وہ جل گئے لیکن انہیں ایمان نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم میں سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا بالوں کو بھی دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ یعنی غسل کرتے ہوئے جسم پر ایسے پانی ڈالنا ہے کہ بال کے نیچے جگہ پہ خشک نہ رہے۔ غسل میں ایک جو 3 فرائض ہیں نا، پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ سارے جسم پر ایسے پانی بہانا کہ جسم میں بال کے نیچے بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ایک سنت کے بارے میں، بلندیوں پر چڑھنے اور اترائی میں اترتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ آسان الفاظ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے اور سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر میں صحابہ کرام جب بلندی پر چڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اور جب نیچے اترائی میں اترتے تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر بلندی پر چڑھتے ہوئے، اللہ اکبر اترائی میں نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ایک فضیلت والا عمل اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اسے صدقہ کے برابر اجر دے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹ کی نحوست یعنی جھوٹ کا وبال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔
فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔ طب نبوی سے کہا کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، لیکن ایسی جگہ جہاں رش بہت زیادہ ہو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر آدمی کھڑے ہو کر پانی پی سکتے، لیکن اسے عادت بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ نساء آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو، یعنی دبا کر ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کا مال ہے۔ آپس میں لین دین یا جو معاملات ہوتے ہیں ان میں سے جو رقم حاصل ہو وہ تو کھا سکتے ہیں، وہ شرعاً جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت